الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے ہاں رجب کی غالباً 13 تاریخ ہے۔ رجب کے مہینے کی نسبت سے میرا دل چاہا کہ میں امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ یادیں، کچھ باتیں عرض کروں، اور حسن اتفاق چھٹی کا جمعہ ہے تو اپنے بیان کے وقت سے کچھ آدھ گھنٹہ تقریباً زیادہ ملنے کی گنجائش تھی۔ میرا یہ بیان تقریر کم اور درس زیادہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شاید ہمارے 2 یا 3 بیان ہیں، 2 ہیں۔ اور تیسرا مجھے یاد آ رہا ہے وہ تمہید تھی کہ تمہید بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کیا ہیں، وہ مقام سمجھ میں آئے گا تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ اور ہم
انشاءاللہ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے۔ اس لیے وہ تقریباً 3 بنتے ہیں۔ پھر گزشتہ سال مجھے جہاں تک یاد ہے حضرت پر میں نے کوئی بیان نہیں کیا تھا، کیونکہ عقیدے پر بیان چل رہا تھا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ پورا ہو جائے۔ وہ پورا کرتے کرتے لگ گئے 10 مہینے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں سے کوئی بیان نہ ملیں، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن اس دوران جو بیانات ہمارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوئے، اس پر کچھ لوگوں کے پیغامات آتے رہے۔ کچھ مجھے ملے، کچھ مجھے دیر سے ملے، کچھ مجھے ملے ہی نہیں۔ لیکن میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اس رجب کو کچھ باتیں عرض کر دیں گے۔ اب ان میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کچھ تو ایسے تھے کہ ان میں نیری گالیاں تھیں، اللہ معاف فرمائے، کچھ حضرت معاویہ کو، اور باقی جو سوغات بچی انہوں نے میرے نام پر لگا دی۔ تو وہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہی کہا بھئی اب اس میں کوئی معقول اعتراض یا سوال ہو تو اب اس کا جواب دیں، اب خالی گالیوں کا کیا جواب دیں، اس لیے وہ تو چھوڑ دیا۔ البتہ دو سوال ایسے تھے، وہ بھی کوئی اتنے خاص تو نہیں لگے مجھے، لیکن ایک البتہ کچھ مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید وہ کچھ جاننا چاہتے ہوں، واللہ عالم۔ ان میں ایک یہ تھا کہ صرف مولانا کی آواز آ رہی ہے، مجمع کی تو کوئی آواز نہیں، لگتا ہے صرف اکیلی تقریر ہو رہی ہے حضرت معاویہ پر، کوئی سننے والا نہیں آیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تب وہ MP3 کے مائک کا سسٹم ہی ایسا تھا کہ صرف خطیب کی آواز آتی تھی، ورنہ الحمدللہ مجمع تو ہمارے جمعے کا بھرا ہوا تھا۔ اب یہ کون سی بات ہے، اب اس پر ہم کیا وقت ضائع کریں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ میں نے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر درس دیا تھا نا، حضرت کی کچھ یادیں کچھ باتیں، تو اس پہ مجھے کسی نے لکھ کے بھیجا کہ بیان آپ کا ٹھیک ہے لیکن اپنی ٹوپی سیدھی کر لیا کرو۔ اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ چھوڑ دیا۔ دوسرا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیان پر ایک صاحب نے لکھا، وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، حضرت معاویہ کے درس پر، وہ پبلک ہے اس کا کامنٹ۔ اس میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ غالباً جہاں تک مجھے اس کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، کوئی کمی بیشی ہوگی تو میری طرف سے، لیکن معنی یہی ہوگا کہ اگر آپ نے جو کچھ بولا ہے وہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دیں کہ پتہ نہیں کیا دعائیہ جملہ ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، یہ میں تھوڑا سا جاننا چاہتا تھا کہ بھئی جھوٹ سے کیا مراد ہے تمہاری؟ مجھے ایسا لگا، پہلے بھی میرے ذہن میں تھا، لیکن اس کے تبصرے سے کچھ تھوڑی سی امید ہوئی کہ شاید تھوڑی سی اگر شدھ بدھ ہو تو ممکن ہے کہ کسی صحیح نتیجے تک پہنچ سکے۔ دیکھیں ایک بات ہے، کیا ہمارے ذہن میں کیا یہ بیٹھا ہوا ہے، اگر نہیں ہے تو ہماری بحث نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی عالم ایسی بات بیان کرتا ہے جو حضرت کی تعریف کے متعلق ہے تو کیا ہے، مطلب کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بس پھر وہ لازماً جھوٹ ہی ہے یا شاید جھوٹ ہی ہے کیا ہر ذہن میں؟
مزے کی بات یہ ہے کہ یعنی ٹھنڈے دل سے پہلے آدمی سوچے اور ہم طے کریں کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا حضرت کے حق میں کوئی ایک جملہ یا کئی طرح کی وضاحتیں سامنے آئیں تو یعنی کیا کسی نے طے کر رکھا ہے کہ مطلب وہ جھوٹ ہی ہے یا جھوٹ ہی ہوگا، اور یا پھر کسی کے ذہن میں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر کوئی چیز لکھی یا بیان کی جاتی ہے تو وہ لازماً پھر سچی ہوگی۔ حالانکہ میں نے وہ جو بیان ہے جمعے کا جس پر اس نے یہ لکھ کر مجھے بھیجا اس کو میں نے پھر بھی سنا سرسری طور پر کہ شاید کوئی بات بے حوالہ ہو، لیکن میں نے وہاں حوالے بیان کیے ہیں، کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً۔ تفصیل یہ ہے کہ کہیں میں نے کتاب کا ذکر کر دیا نام کے ساتھ، کہیں یہ ہے کہ میں نے علماء کے حوالے سے بات کی ہے۔ اگر کسی کو ان حوالوں پر اطمینان نہیں ہے، میری بات پر یقین نہیں، تو حق پہنچتا ہے کہ مجھے لکھ کر یہ بھیجو کہ یہ چیز آپ نے کہاں سے بیان کی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم دکھا دیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بات تو آپ نے سن رکھی ہوگی، بڑی مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں حضرت کی وفات ہوئی۔ 3 اقوال علماء نے لکھے ہیں تاریخوں کے لحاظ سے کہ رجب کی 4، رجب کی 15 اور رجب کی 22، اور آگے مصنف رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کتاب کے کہ بر صغیر میں مشہور زیادہ 22 رجب ہوئی ہے۔ اس کی وجہ بھی آگے حضرت نے لکھی ہے لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ کتنے قول ہوئے؟ 4، 15، 22۔ مشہور کون سی ہے؟ 22۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ آج کی نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی بات ایسی ہو جو اللہ معاف کریں کچھ لوگوں نے بعد میں گھڑی ہو یا جدید لوگوں نے بنائی ہو، ورنہ اکثر جہاں تک ہم نے حضرت پر اعتراضات کو پڑھا وہ تقریباً پرانے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے علماء جو کہتے ہیں کہ اہل سنت علماء صحابہ کے وکیل ہیں، انہوں نے بارہا ان اعتراضات کے جوابات دیے ہیں اور بڑے تسلی بخش دیے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ہدایت دینا علماء کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت کرنا یہ علماء کے بس میں ہوتا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کرنا انبیاء علیہ السلام کے بھی بس میں تھا، لیکن ہدایت دینا تو انبیاء کے بھی بس میں نہیں تھا علیہ السلام۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہدایت اسی کا نصیبہ بنتی ہے جس کو اللہ بخشے، ورنہ کیا میں آپ سے دل کی بات مجھے بتائیے کہ قابیل کو سمجھانے میں حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی کسر باقی چھوڑی؟ مانا بلکہ کہہ رہا تھا کہ جی حضرت یہ کیا بات ہے کہ شادی میں نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے اس میں، نعوذ باللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، کوئی کسر باقی چھوڑی؟ مانی قوم تو درکنار رہی۔ اپنا بیٹا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام پایا، یعنی والد تھے نا حضرت نوح، اس کی کنعان کی بات کر رہا ہوں میں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ۔
وہ کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل، مانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں اپنے والد سے بیان فرمائیں سورت مریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل سے سنائی ہیں. یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، ایک ایک جملے پہ حضرت نے فرمایا کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ مدد کرتے ہیں، ان کی پوجا. میری طرف آئیے، میری بات کی طرف آئیے. باپ مانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی؟ اور لحاظ سے معجزات، تقاریر، حتیٰ کہ جادوگروں کے مقابلے تک پہ حضرت موسیٰ اترے. اور تو اور بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں امام بخاری کی قبر پر رحمت اللہ علیہ. حضرت نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا لباس پتھر کے اوپر پڑا ہوا تھا، وہ پتھر حضرت موسیٰ کا لباس لے کے بھاگ پڑا. مقصد حضرت موسیٰ کی برات تھی. یعنی خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی ان لوگوں کو میں فرعون سے مثال نہیں دے رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبروں نے ہر لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبروں کے دامن کو ایسے اجلا رکھا کہ کسی کو بھی لب کشائی کی اجازت نہ ہو. لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ فرعون مانا نہیں. آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. قرآن میں آپ کو ہم کیا کیا سنائیں کہ مجرموں نے کیا کیا کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، کبھی طوفان آئے، کبھی جراد کا عذاب آیا، کبھی کمل کا عذاب آیا، مختلف. اچھا قصہ مختصر کریں، مکے والوں کو سمجھانے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی؟ معجزات، تقاریر، بیانات، جہاد سب ہوئے، لیکن مکے کے مشرک مانے پھر بھی. اور تو اور وہ چاچا، یعنی ابی لہب کی بات نہیں ہے، یہ تو دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑنے والا آدمی تھا. لیکن ایک وہ چاچا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کلمہ پیش بھی فرمایا. آپ نے سب وہ سن رکھا ہے، مانا انکار کر دیا، اور یہ کہہ کے کیا کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جب چاچا کے وجود سے روح پرواز کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نم ہو گئی، اٹھ گئے، روتے ہوئے اٹھ گئے. تو اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اپنا کلام دے کر کہ جبریل علیہ السلام جا کر میرے نبی سے کہہ دیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت ہمارے قبضے میں ہے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے. آپ ہدایت کریں سیدھے راستے کی.
اس کو توفیق دینا نہ دینا ہمارا کام. ناراض نہ ہوئیے گا میری اتنی لمبی تمہید پر. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل سنت و جماعت علماء نے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراضات، کہ اگر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی ایسی بات بھی پڑھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو صحابہ نے بیان فرمائی ہے، جو علماء نے بیان فرمائی ہیں، اس کے باوجود پوچھنے والا کہہ رہا ہے اگر جھوٹ ہے تو نہیں. یعنی طے کر رکھا ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں کوئی مدح والی بات ہے ہی نہیں. ہمیں افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جن کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف ہوا، اجتہادی، کیا ہوا؟ اجتہادی اختلاف ہوا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دم کے مسئلے پر، خون کے مسئلے پر اجتہادی اختلاف ہوا. وہ حضرت معاویہ سب کو یاد ہیں، لیکن وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے 19 سال کے اندر، ان کے دور حکومت مراد ہے میرا، 19 سال کے اندر اسلام کا پرچم، حضرت محمد الرسول اللہ کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچایا؟ نصف دنیا، آدھی دنیا. علماء نے لکھا، ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ بھی جھوٹ ہے، تو بھائی خود تحقیق کر لو. علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کا جو جغرافیہ ہے وہ 1,20,00,000 مربع میل ہے. کتنا ہے؟ ذرا دھیان میری طرف رہے گا نہیں سمجھ میں. 1,20,00,000 مربع میل ہے پوری دنیا کا جغرافیہ. حضرت رفیق دم ہجرت یہ پہلے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دور حکومت، ان کا دور خلافت رہا 11,00,000 مربع میل پر. ان کے بعد آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آج میں باتیں عام نوعیت سے ہٹ کر کروں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت کی حکومت و خلافت رہی 22,00,000 مربع میل پر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کی مسند پر آئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت کا دور حکومت اور دور خلافت رہا 44,00,000 مربع میل پر. کتنا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آئے حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت کا رہا 22,00,000 مربع میل پر. ہاں اس کی وجہ ہے، ابھی وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت کا بھی رہا 22,00,000 مربع میل پر. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت نے جب بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر، اور حضرت محمد الرسول اللہ کی پیش گوئی پوری ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے مسند خلافت پر، امیر المؤمنین بنے، تو 12، 22، 44، 22 لاکھ مربع میل. حضرت معاویہ آئے تو حضرت کا ہوا 64,00,000 مربع میل. نعرہ تکبیر، شان صحابہ. ڈھیلا سا وہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی لکھے گا، کیوں نعرہ لگائے ہو. کہہ رہا ہے نا آپ لوگوں کی آواز نہیں آتی، ذرا آواز سنا دو اس کو. نعرہ
तकबीर, शान सहाबा जिंदाबाद। अब उसको अब लिखना चाहिए ना कि आप लोगों की आवाज आती है, लिखना चाहिए नहीं आई। अच्छा, खैर कहने का मकसद ये था कि वो मुआविया रजी अल्लाह तआला जिनका इज्तिहादी इख्तिलाफ हुआ हजरत अली करम अल्लाह वजह से, वो सबको याद है, ये किसी को याद, ये नहीं याद किसी। क्या ये भी झूठ है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कयामत के मैदान में अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला इस शान के साथ इस तरह मैदान कयामत में अल्लाह के यहां आएंगे कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला के चेहरे पर ईमान की चादर होगी, नूरे ईमान। हदीस में है, ना मिले तो कहो हमसे, हम तुम्हें दिखाएं। पहले ही तय कर लिया है कि जो चीज हजरत मुआविया के हक में है सब झूठ नहीं। वही हजरत मुआविया तो बड़ी दूर की बात है रजी अल्लाह ताला अन्हु। आम मुसलमान के लिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दे गए हैं कि जन्नल मोमिनून खैरा, मुसलमान के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखो। और उस्ताजुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब वजाहत से लिख गए हैं इसी हदीस की शरह में कि हुस्ने जन किसी दलील का मोहताज नहीं होता, सुए जन के लिए दलील चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल यह रहेगा कि इंशाल्लाह मैं इसको नासिहाना अंदाज रखूंगा, मुनाजराना नहीं। क्या पता किसी के पल्ले कोई बात पड़ जाए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला की बात अर्ज कर रहा था। एक बात और भी सुन ले, बिअयदी सफरतिन किरामिन बारारा, अभी पढ़ा ना हमने। इन आयतों में उन हाथों का जिक्र अल्लाह ने फरमाया है जो कुरान लिखते थे। उनको कहा जाता था कातिबीन वही, वही को लिखा करते थे। उनमें एक नाम हजरत मुआविया का भी है रजी अल्लाह। वही भी लिखते थे, हुजूर के खत भी लिखते थे। हुजूर के लिखवाए हुए खत कितने हैं और उनमें से कितने हजरत मुआविया ने लिखे हैं वो उस पिछले दर्स में हैं, आप सुन लीजिएगा। बल्कि ऐसा मौका भी आया है कि मौलाना मोहम्मद नाफे झंगवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफा ऐसा भी हुआ कि कुछ लिखवाना था तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा से फरमाया कि जाकर मुआविया को बुला कर लाओ, हमें कुछ लिखवाना है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा गए और हजरत मुआविया रजी अल्लाहु तआला से फरमाया कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लिखवाना है, आपको याद फरमाया है। हजरत तशरीफ ला खुद फरमाते हैं कि एक दफा वुजू करने का मौका आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करना चाहते थे। हजरत मुआविया ने वुजू कराया, हुजूर को पानी दिया, पानी ला कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया। फरमाते हैं जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू से फारिग हुए तो पानी के छींटे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चेहरे पे लगा दिए। कह दो सब झूठ है। शेखुल अरब वल अजम सही फरमाते हैं कि एक जमाने में सुन्नी होते थे अहले सुन्नत से, अब सुन्नी हुए हैं सुन्न से। जिस तरह इंजेक्शन लगाने से पहले वजूद सुन कर लिया जाता है ना, उसको महसूस ही ना हो, या ऑपरेशन करने से पहले उस हिस्से को सुन कर दिया जाता है कि भाई अब इसको कुछ महसूस ना हो, ये हाल हो गया। अच्छा, कोई गैर कहे हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला पर एतराज करे तो हमें समझ में भी आता है, कोई शिया करे तो चले हम चुप भी हो जाएं। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं छोड़ा तो हजरत मुआविया क्या आए उनके लिए।
رضی اللہ تعالیٰ. لیکن حیرانگی اس وقت ہوتی ہے کہ کوئی شخص کہے اور لکھے بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت، اور پھر کہے ہم تو جو کہہ رہے ہیں سب سچ ہے. اچھا، اور علماء اہل سنت جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع میں جو جوابات لکھتے ہیں وہ کہ جی وہ وکیل صفائی کی حیثیت ہے، چنگا کھاتا ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے گھر میں تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی اہلیہ ہیں، ہماری والدہ ہیں، ام المؤمنین ہیں نا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے. کیا ہے؟ تو سفر کر کے آئے تھے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں تیل لگایا تاکہ تھکاوٹ اتر جائے. اتنے میں حضرت محمد رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں تیل لگا رہی ہیں. فرمایا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، فرمایا آقا مجھے اپنے بھائی معاویہ سے بہت محبت ہے. فطرت ہے نا، عام طور پر بہنیں بھائیوں سے محبت کرتی ہیں. جب یہ بات حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سن کر ارشاد فرمایا کہ ام حبیبہ صرف آپ معاویہ سے محبت نہیں کرتی، معاویہ سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. کہہ دو یہ بھی جھوٹ ہے بھئی. جب آپ نے طے ہی کر لیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں جو کچھ ہے سب جھوٹ ہے، تو ہمارے بس میں سوائے دعا کے اور کیا ہے. میں نے کہا نا وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کو یاد ہیں جن کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف ہوا اجتہادی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد صحابہ میں ہیں، یاد رکھیے گا. اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مہر ہے کہ حضرت معاویہ مجتہد تھے رضی اللہ عنہ. اجتہادی اختلاف ہوا، وہ حضرت معاویہ سب کو یاد ہے، لیکن یہ امیر معاویہ کسی کو بھی یاد نہیں. پتہ ہے آج آپ اور ہم کئی بستیوں میں جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، ہمیں مساجد کے مینار نظر آتے ہیں نا. ہمارے علماء نے یہ بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ مساجد پر مینار یہ تعمیر کروانے والے حضرت معاویہ تھے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جہاں اور صحابہ قرآن لکھتے تھے ان کے ساتھ حضرت معاویہ لکھتے تھے رضی اللہ تعالی. اور آج دیکھیں آپ اور ہم کعبے کا غلاف چھونے کے لیے ترستے ہیں یا نہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے کعبے کے اوپر اپنے زمانے میں ریشم کا غلاف ڈلوایا. اسی لیے وہ کیا کہتے تھے مناظر اسلام حضرت منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے. ذرا غور تو کریں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 12 ہجری میں ایک جنگ لڑی گئی جسے علماء جنگ یمامہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں لڑی صحابہ نے۔ یقین کریں آپ، حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی نے سارے صحابہ لگا دیے، اس ساری پونجی لٹا دی حضرت، حتیٰ کہ بدری صحابہ تک جھونک دی۔ اور کسی نے کہا بھی کہ حضرت یہ بدری صحابہ ہیں، حضرت نے فرمایا بدری صحابہ کوئی حضور کے ختم نبوت سے زیادہ قیمتی ہیں؟ جاؤ۔ اور مسلمہ کذاب سے وہ جو جنگ ہوئی، آپ حیران ہوں گے، مناظر اسلام حضرت منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے عجیب تبصرہ فرمایا جب میں نے جنگ یمامہ کا یہ واقعہ پڑھا اور واقعات پڑھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا میں دیکھوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ اسلام کے لیے شہید ہوئے، بڑے بوڑھے عورتیں بچے تمام گنے حضرت نے علماء کے حوالے سے۔ تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، حضور علیہ السلام کے زمانہ حیات میں کل زمانہ حیات میں جو صحابہ شہید ہوئے اسلام کے لیے، ان کی تعداد 259۔ کتنے؟ 259۔ یہ جہاں مرضی لکھ کے بیچتے رہو، النبی الخاتم حضرت کی کتاب ہے۔ 259، ایک کم 260 پورے زمانہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے؟ اور ایک جو جنگ عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ نے لڑی ہے، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بھی سمجھیے۔ اور اگلی بات، جس نے یہ فتنہ اٹھایا تھا مسلمہ کذاب، کیا؟ جس نے یہ فتنہ اٹھایا تھا حضور علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر کے میں بھی نبی ہوں، اس سے تھی یہ جنگ۔ آپ حیران ہوں گے، تقریباً 4 نام ملتے ہیں جن ہاتھوں نے مسلمہ کذاب پر وار کیا اور اس کو ٹھکانے لگایا۔ کتنے؟ 4۔ پہلا نام حضرت وحشی کا ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت حمزہ کا واقعہ پڑھا ہے نا، اگر یاد ہو جائے تو سمجھ جاؤ۔ پہلا نام ان کا ملا، کتنے نام ملے؟ 4۔ پہلا نام جس ہاتھ کے ذریعے مسلمہ کذاب پر وار چلا حضرت وحشی کا۔ چوتھا نام ہے حضرت امیر معاویہ کا۔ کہو یہ بھی جھوٹ ہے، سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں سوائے ان کے جو حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہیں یا لکھتے ہیں، وہ سب سچ بولتے ہیں۔ امام ابن کثیر بھی جھوٹ بول گئے، نعوذ باللہ۔ مولانا فاروقی مرحوم بھی جھوٹ بول گئے، نعوذ باللہ۔ یعنی مقصد یہ کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بولے وہ تو سب جھوٹ ہے، لیکن جو حضرت کے خلاف بولے وہ سب سچ ہے۔ خرد کا نام جنو رکھ دو اور جنو کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، ہم اس کی سوا کیا کہہ سکتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی حضرت معاویہ سے روٹھا ہوا تھا، جہاں وہ اور صحابہ سے روٹھا ہوا تھا وہ حضرت سے بھی روٹھا ہوا تھا، اس کی بھی ایک لمبی چوڑی تفسیر ہے، چھوڑیں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے یہ تمام باتیں آپ کو اور ہمیں سامنے رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ ایک اگلی بات بھی سن لیں۔ شہید ختم نبوت
मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने एक किताब लिखी है सीरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम सुना है? रहमतुल्लाह अलैह, शहीद खत्म नबुव्वत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह लिखी है। उसमें बड़ी अजीब बात लिखी है कि हजरत ने अपने जमाना खिलाफत व हुकूमत में कभी किसी को कोड़े की सजा नहीं दी, किसी को कोड़ों की सजा नहीं दी, जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन हजरत ने बड़ी अजीब बात लिखी है कि उस जमाने में एक बुजुर्ग थे पुराने दौर में, गालिबन शेख इब्राहिम बिन मैसरा रहमहुल्लाह उनका नाम मिलता है। वो फरमाते थे कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को अपने जमाने में कोड़ों की सजा नहीं दी, लेकिन एक ऐसा शख्स हजरत के सामने आया जिसने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बदजुबानी की, तो हजरत ने उसको कोड़ों की सजा दी। कहो यह भी झूठ है। अब हकीकत तो यही है, मुसलमान के लिए तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हरफ आखिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ये तमाम बातें भी आ रही हैं और आप हैरान होंगे, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो हदीस लाए हैं कि जिस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया को दुआ दी है रजी अल्लाह ताला। वादा वफा करना चाहिए या खिलाफी करनी चाहिए? सब मानते हैं इस बात। आप जरा सुनिएगा, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि शाम में रहते थे, रोम वालों के साथ हजरत का जिहाद जंग होती रहती थी। 6 महीने के लिए मुआहदा हो गया, भाई दोनों तरफ से जंग नहीं होगी, ना इधर से ना उधर से, और दोनों फरीकों ने इस चीज को मान लिया, रूम वालों ने भी और हजरत ने, तय हो गया। अच्छा, लेकिन जो तय थी ना मुद्दत जंग बंदी की, वो जब करीब आने लगी खत्म होने को, आप हैरान होंगे, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला ने फौजें चला दी और उनसे ये फरमाया कि हम आगे बढ़ते हैं, रहेंगे अपनी सरहद में, रहेंगे अपनी सरहद में, लेकिन सरहद के किनारे पर जाकर रुक जाएंगे और जैसे ही जंग बंदी का दिन ढलेगा, सूरज गुरूब होगा, हम हमला कर देंगे। क्यों? इसलिए कि अब अपने जहन में तो आया कि चूंकि हम खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे हैं, सूरज गुरूब हो जाएगा फिर हम हमला करेंगे उन पे, तो और ये जो मुद्दत में जा रहे हैं तो हम तो अपनी सरहद में हरकत कर रहे हैं, उनकी सरहद में थोड़ा जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? चल पड़े। अब वहां सरहद के किनारे पर आकर रुक गए, और चूंकि लश्कर में कोई 1-2 आदमी तो नहीं थे ना, जाने अनजाने में कभी सरहद से कुछ उधर हो गए, कुछ इधर हो गए, कुछ इधर हो गए, कुछ उधर हो गए, आते जाते शुरू हो गया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला वहां रहे। अच्छा, अब जैसे ही उस दिन का सूरज गुरूब हुआ, हजरत मुआविया ने हमले का हुक्म दे दिया। अच्छा, यह हमला ऐसा कामयाब रहा क्योंकि सामने वालों के तो जहन में यह था कि मुसलमानों में और हम में तो मुआहदा है जंग बंदी का, जब अभी तो आज आखिरी दिन है, जंग बंदी का दिन खत्म होगा, फिर कुछ तैयारियां वो करेंगे, कुछ हम करेंगे,
کچھ مہلت ہمیں ملے گی، کچھ ان کو ملے گی، تو کچھ وہ آئیں گے بھی تو ہم اپنا دفاع کر سکیں گے. لیکن یہ اچانک کا حملہ تو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. اب انہوں نے جیسے ہی حملہ کیا، سامنے والے روم والے کو قابو نہیں کر سکے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ شہر کے شہر، بستیوں کی بستیاں فتح کر گئے مسلم. کیوں؟ وہ کیسے؟ اب وہ سنبھل ہی نہیں پائے. اب جب آگے بڑھنے لگے تو ایک وقت آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ایک گھوڑ سوار آ رہا تھا. حضرت رک گئے، بہت تیزی سے آ رہا تھا اور آ کر حضرت کے پاس رکا. انہوں نے جب چہرہ ظاہر کیا تو وہ بھی صحابی رسول تھے، حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا اللہ کے بندو رک جاؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا مسلمان کا شیوا وعدے کی وفا ہے، غداری نہیں. فرمایا حضرت میں نے کوئی وعدے کی غداری نہیں کی ہے. وعدے میں انتظار کیا ہوں اپنی سرحد پر اس لمحے تک جب تک یہ سورج غروب نہیں ہوا ہے، تب میں نے حملہ کیا ہے. میں نے جنگ بندی کی مدت میں کچھ نہیں کیا ہے. حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ امیر حضرت، بات یہ ہے کہ میں نے حضرت محمد الرسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پاک فرمان کا معنی یہ ہے کہ اگر دو جماعتوں میں معاہدہ ہو گیا ہے تو اب اس کو نہ کھولو نہ بند کرو، جو طے ہو گیا ہے اس پر رہو. اور ہاں اگر توڑنا ہے یا کوئی حرکت کرنی ہے تو پر علل اعلان کرو تاکہ ان تک اطلاع جائے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہو. جو آپ نے کیا ہے یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں غلط ہے. سن رہی ہیں بات؟ سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے بس اتنا پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ بتائیں صرف مجھے، آپ نے یہ فرمان حضور کا خود سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم میں نے ان کانوں سے سنا ہے. بس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے فوجوں کو فرمایا کہ واپس پلٹو، جتنے شہر جتنی بستیاں فتح کر گئے سب روم والوں کو واپس دے دیں اور سرحد سے واپس باہر نکل آئے. فرمایا ہم سے غلطی ہے. کہو یہ بھی جھوٹ ہے، سبھی جھوٹ ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کی تاریخ ہے، یہ حضرت کی سیرت ہے. کوئی یہاں تک کوئی بات پہلے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ چلیں تقاریر تو ہوتی رہتی ہیں. اب آئیں میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں سناؤں تاکہ ہمارا ایمان بنے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے نام سنا ہوگا الحمدللہ یاد آ گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ. توجہ میری طرف رہے، پہلی آذان 1:20 پر ہے، ابھی میری طرف توجہ رہے. حضرت عبداللہ بن مبارک، ان کا لقب تھا امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث میں بادشاہ. اور غالباً امام نووی لکھ گئے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ حضرت کو اللہ نے یہ شان بخشی تھی جس مجلس میں حضرت کا نام لے لیا جائے تو خدا کی رحمت شروع ہو جاتی ہے اتر. ایسے خدا کے بندے. پتہ ہے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت مجھے ایک بات بتائیں، توجہ میری طرف ہے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں رحمہ اللہ. اب ذرا دیکھیے گا، شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں خلفائے راشدین میں کہ ذرا سوال کرنے والے کا ذہن دیکھیں کہ اس نے صحابہ میں سے ان کا نام لیا ہے
جو ایک لحاظ سے اصحاب رسول کی آخری صف کے ہیں، اور تابعین میں سے ان کا نام لیا ہے جو تابعین میں صف اول کا انسان ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں کون سا افضل ہے؟ علماء لکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے، مولانا محمد نافع جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور علماء بھی لکھ گئے ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ گھوڑا جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سوار ہو کر جہاد کرتے تھے، اور گھوڑے کی ٹاپوں سے جو مٹی اڑتی تھی اور گھوڑے کے نتنوں میں جا کر جمتی تھی، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ پیچھے والو بولو، شان بولو صحابہ، بولو بولو بولو۔ شان صحابہ، کچھ نہیں ہوتا، روزہ تھوڑا ٹوٹتا ہے اللہ کے بندو، وہ پرانی شریعت تھی کہ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، بولو نا، کیا آ رہے ہیں؟ اور بولو تو صحیح۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بلوایا کہ ایک نے لکھا ہے، کہتا ہے حضرت معاویہ پہ کوئی نہیں بولتا۔ آپ بولتے ہو یا نہیں بولتے ہو؟ شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے عجیب بات لکھی ہے، یہ وقت کے مفتی اعظم کی بات ہے جو انہوں نے باحوالہ لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے لیے ایسے ہیں جیسے دروازہ ہوتا ہے، جو شخص اس دروازے کو بدتمیزی کے ساتھ توڑ کے اگر آگے گھسا ہے پھر وہ اللہ کے رسول کے اور صحابہ کی طرف بھی بڑھا ہے۔ حضرت معاویہ کوئی معمولی انسان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے؟ آپ کو ایک بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی سنا دوں رحمت اللہ علیہ۔ یہ کتابیں تو کھلی ہی نہیں، حالانکہ میں اسی کے لیے رکھا تھا، کیونکہ میں نے کہا دکھا دیں گے تو عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے گا، لیکن بہرحال اب تو کتابیں کھولنے کا وقت نہیں۔ اگر یہ کتابیں میں کھول دوں تو ایک ہی کتاب پہ عصر کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس لیے اب وقت نہیں۔ البتہ کہیں تو حضرت جیلانی والی بات سنا دیتا ہوں، سنیں گے؟ ایک اور کتاب ہے، کاش میں آپ کو یہ بھی سنا دیتا، وقت نہیں ہے، کتاب اٹھا لیں۔ کاش وقت ہوتا میں آپ کو کچھ چیزیں سناتا، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں۔ ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں سلطان ہمایوں، نام سنا ہے آپ میں سے کسی نے؟ جن کو تاریخ سے ذوق یا شوق ہوگا انہوں نے پڑھا ہوگا، مغل سلطنت کی جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں۔ سلطان ہمایوں نے، ان کے زمانے میں ایک عالم گزرے ہیں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان سے درخواست کی تھی کہ حضرت معاویہ پر ایک کتاب آپ لکھ کر دیں۔ کنہوں نے کی تھی؟ ہمایوں بادشاہ نے، اور آپ تو شاید نہیں مانیں گے، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے اور معتبر حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ بھائی مجھے معتبر اکابرین نے یہ بات بتائی ہے کہ مغل سلطنت میں یہ ہمایوں بادشاہ ایسا گزرا ہے جس نے 40 سال تک کبھی آسمان کی طرف یوں کر کے نہیں اٹھایا کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے۔ اگر کبھی دربار میں کوئی عالم ملنے چلا گیا، تخت چھوڑ کر اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس سے باتیں کی ہیں۔ یا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بر صغیر کے دور میں کچھ لوگ آئے، ان کے دور حکومت میں بر صغیر میں کچھ لوگ آئے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باتیں کرنے لگے، جسے آپ کے اور ہمارے دور میں کہتے ہیں پروپوگنڈا۔ مجھے ایک نے لکھا کہ آپ کے درس میں
مروان کے ساتھ حضرت کا لفظ کیوں لکھا ہے؟ میں بڑا حیران ہوا، میں ہنسنے لگا، میں نے کہا اس کی وضاحت میں نے اس درس میں کی ہوئی ہے، اب اس نے سنا نہیں، بس بخاری بار سے پڑھ کر شروع ہو گیا۔ کیوں؟ انہوں نے پہلے ہی سن رکھا ہے کہ مروان کے بارے میں جو حق والی چیز ہوگی نا وہ تو سب غلط ہوگا، اور اس کے خلاف جو چیز ہوگی وہ جو بھی بکنے والا ہو وہ سب سچ ہوگا۔ وہ پہلے سے ہی طے کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ بھائی پہلے سنو تو صحیح اس میں نے کیا کہا ہے۔ جب وہ لوگ آئے اور وہی چیزیں جو وہ بیان کرتے تھے وہ آج بھی بیان ہو رہی ہیں، کیا کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت کیا نام تھا ان صحابی کا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، یہی تھا نا، کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو یہ بعد میں جب حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ اختلاف ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا، تو یہ شہید ہوئے، تو لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ باغی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ، دوسرا سب سے بڑا وہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ حضرت نے جی یزید کو کیوں بٹھایا خلافت پر، اسی طرح کے اور بھی تھوڑے بہت ہیں۔ انہوں نے جب اس طرح کے یہ پروپیگنڈے کیے تو سلطان ہمایوں نے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ان کے یہ اعتراضات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے جوابات دیں۔ تو بادشاہ ہمایوں کی فرمائش پر حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع میں یہ کتاب لکھی ہے۔ 8 اعتراضات پیش کیے تھے، کتنے؟ اور حضرت نے اس کتاب میں اس کا جواب دیا ہے۔ تنویر الایمان ترجمہ تطہیر الجنان، یہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کیا تھا امام اہل سنت علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ جانتے ہو علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ مولانا حق نواز جھنگوی کا تو سنا ہوگا نام رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، یہ مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد تھے۔ آپ سمجھ میں آئیے بات یا اب بھی نہیں آئی؟ ہندوستان میں صحابہ کے دفاع کی جنگ لڑی ہے انہوں نے، اور اس نایاب کتاب کو بھی انہوں نے چھاپا۔ اس میں جو اعتراضات حضرت معاویہ کے بارے میں کیے جاتے ہیں اس میں پڑھ لیں، بات دلائل موجود ہے۔ خیر بہرحال یہ تو بات ضمن آئی۔ اب آپ کو میں ذرا حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی ہے، غور سے سنیے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سوال آیا، اس سوال کا جواب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ سوال کا تعلق حضرت سے تھا تو جواب کا تعلق بھی حضرت سے ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں۔ فتاوی امدادیہ مولانا تھانوی کے فتووں کی کتاب ہے، اس سے یہ لیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ ان کے صحابی ہونے اور ان کی فضیلت اور شان میں کسی کو کلام نہیں مگر کہ وہ شخص رافضی ہو۔ کون ہو؟ کون ہو؟ اچھا سنیے، حضرت کا لقب اور رضی اللہ عنہ کے تحیے و تحفے کے ساتھ ان کا ذکر کرنا اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، اور جو شخص ان کے حق میں اپنی زبان پر طعنوں کے کلمات لاتا ہے وہ شعبہ رفض سے خالی نہیں۔ اب اگلی بات سنیں جو حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا
اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ از حضرت غوث الثقلین قدس سرہ منقولس، حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رہ گزر میں بیٹھ جاؤں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھوڑے کے سم کی گرد مجھ پر پڑے تو اسے میں اپنی نجات کا باعث شمار کرتا ہوں۔ یہ حضرت جیلانی کے الفاظ ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا اب جو کہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، پھر ادھر سے 11ویں بھی دے، یار 11ویں کا دودھ پینا تو آسان ہے، یہ چیزیں بھانپنا یا ان کو ہضم کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد نصیب فرمائے۔ آپ کو میں ایک چیز اور سنا دوں، آپ کہیں گے کہ حضرت معاویہ پر اتنی بات۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم سے محبت رکھے اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کے جنتی ہونے کی گواہی دے اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے حق میں رحمت اللہ کہے، امید ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص سے حساب کتاب کا مناقشہ نہیں فرمائیں گے۔ اب جس کی جو مرضی وہ کرے۔ اچھا اس میں ایک میں اور بھی چیز آپ کو سنا دوں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ عام طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی چیز سنا کرو نا تو فوراً اس پر مان مت لیا کرو۔ کچھ لوگوں کا یہ حال ہے، چلیں آپ اور ہم اگر کسی سے اختلاف کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر تک اختلاف پھر ختم، لیکن کچھ لوگوں کا یہ حال لکھا ہے، یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے یہ بات، سنیں۔ حضرت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ اس مزار کو حکومت نے عام زیارت کے لیے بند کر رکھا ہے۔ یہ عبارت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ اصل میں حضرت کی کتاب جہان دیدہ میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر تشریف لے گئے تھے، اس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس مزار کو حکومت نے عام زیارت کے لیے بند کر رکھا ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بعض روافض یہاں آ کر شرارت اور مزار کی بے حرمتی کا ارتکاب کرتے تھے، لہٰذا محکمہ اوقاف دمشق نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اجازت نامے کے بغیر کسی کو اندر نہ بھیجا جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس پر مولانا محمد نافع جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ لکھا ہے مختصر سا، وہ بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا اس حوالے سے کہ کچھ لوگ جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دلی دشمنی رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت کی قبر کے ساتھ بھی کامل عناد ہے ان کو۔ موقع ملے تو قبر کے ساتھ بھی دشمنی پوری کرنے سے نہیں چوکتے، حالانکہ اسلام میں قبر کا بھی احترام ہے۔ یہ بات حضرت نے صحیح لکھی ہے غلط لکھی ہے؟ ایک آخری چیز اور بھی سنا دوں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پاس ایک سوال آیا۔ سوال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، یہ چیزیں جو میں نے تھوڑی سی اشارہ ان سے جڑا ہوا تھا، ذرا وہ تو اب میں نہیں دہرا سکتا، وقت نہیں ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ذرا جواب سنیں، میں مختصر کرتا جاؤں گا تاکہ بات ختم ہو جائے۔ حضرت لکھتے ہیں، سب سے پہلے ایک اصولی بات عرض کر دوں، یہ مفتی تقی صاحب کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم تاریخ پر کتابوں کا جو ذخیرہ ہے اس میں ایک ہی واقعے سے متعلق کئی روایتیں ملتی ہیں، اور تاریخ میں روایت کی چھان پٹک اور جرح و تنقید کا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جو حدیث میں حضرات محدثین رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں ہر طرح کی روایتیں درج ہو گئی ہیں، صحیح بھی اور غلط بھی۔ کسی معاملے کی حقیقت پسندانہ تحقیق کرنی ہو تو یہ ضروری ہے کہ رطب و یابس کے اس مجموعے میں سے صرف ان روایات پر بھروسہ کیا جائے جو روایت اور درایت کے اصولوں پر پوری اترتی ہوں۔ اگر کوئی ایسا عالم جسے جرح و تعدیل کے اصولوں سے واقفیت ہو ان روایتوں کو انہی اصولوں کے مطابق چھانٹتا ہے تو شکوک و شبہات کا ایک بہت بڑا حصہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آخری زمانے میں عبداللہ بن سبا کی سازش نے جو تحریک شروع کی تھی اس کے دو بڑے مقصد تھے۔
ایک صحابہ کی عظمت کو مجروح کرنا اور دوسرے جھوٹی روایتیں پھیلانا، انہوں نے بے شمار غلط حکایتیں معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ نے پوری تندہی اور جاں فشانی کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سبائی تحریک کے اثرات سے جد و جہد کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا، لیکن علم تاریخ میں اہتمام نہ ہو سکا اور وہ روایتیں حکایتوں میں درج ہوتی رہیں جو خالص سبائی پروپیگنڈے کی پیداوار تھیں۔ ہاں، محتاط مورخین نے اتنا ضرور کیا ہے کہ ہر روایت کی سند لکھ دی ہے، اور اب تحقیق حق کرنے والوں کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ علم اسماء اور رجال کی مدد سے وہ روایتوں کی تحقیق کریں، اور جن روایتوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ کسی سبائی تحریک کے فرد کی بیان کی ہوئی ہیں، ان پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھروسہ نہ کریں، کیونکہ صحابہ کے فضائل اور مناقب اور ان کا اللہ کے نزدیک انبیاء کے بعد محبوب ترین امت ہونا قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقابل انکار دلائل سے ثابت ہے۔ لہٰذا اس سبائی پروپیگنڈے پر کان دھر کر قرآن و سنت کے واضح ارشادات کو دریا برد نہیں کیا جا سکتا۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کی تحقیق میں پڑھنا درست نہیں، بلکہ اس معاملے میں سکوت اختیار کیا جائے، یہ کوئی تلخ حقائق سے فرار نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تاریخی روایات میں سے صحیح اور غلط، سچی اور جھوٹی کا امتیاز ہر انسان کا کام نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص جرح و تعدیل کے اصولوں سے ناواقف رہ کر ان روایات کو پڑھے گا وہ ہرگز کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچے گا۔ صحیح روایات میں مشاجرات صحابہ سے متعلق جو مواد آیا ہے اسے سامنے رکھ کر اہل سنت کے تمام مرکزی علماء نے متفقہ طور پر یہ عقیدہ اختیار کیا ہے۔ حضرت کی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اصول ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی کتابیں پڑھنی ہیں، پہلے اس اصول کو سامنے رکھو پھر پڑھو، اور پھر اپنے آپ کے اس کی طرف جھانک کر دیکھو کیا آپ اور ہم فن اسماء اور رجال پر عبور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ فن اسماء اور رجال کس کو کہتے ہیں ذرا بتاؤ، ہمت کرو، اگر آپ میں کوئی ہے مجھے بتا دے فن اسماء اور رجال کیا ہے؟ کیا ہیں؟ بالکل۔ اچھا کتنا ہوا ہے پورے مجمع میں؟ ایک چیز اور بھی بتا دوں جو اس جواب میں کمی ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ راویوں کے نام، راویوں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے پورے حالات، یہ ہے فن اسماء اور رجال کا پورا موضوع۔ نام تو آپ اس روایت میں پڑھ لیں گے، نام پڑھنے سے کوئی نہیں ہوگا، حالات پتہ ہونے چاہیے۔ اور پھر جب آپ کے سامنے ایک شخص کے بارے میں دو طرح کی روایتیں آئیں گے آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر صحابہ کے بارے میں ہم نے کوئی کتاب پڑھنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں، پھر بجائے اپنے پہ بھروسہ کرنے کے محتاط پرہیزگار علماء پر بھروسہ کرو جو معیار بنتے ہیں۔ اس آپ کو ایک بات سنا کے میں بس کر دوں، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرت فرماتے ہیں میرے پاس آ کے کہنے لگا کہ میرے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ اعتراضات ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہیں پھر بھی صحابی۔ کہنے لگا میرے پاس 10 اعتراضات ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہیں پھر بھی صحابی۔ کہنے لگا یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ حضرت نے فرمایا ہے پھر بھی صحابی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ کہنے لگا عجیب بات ہے، ایک ہی جواب ہے، حضرت نے فرمایا ہے پھر بھی صحابی۔ کیوں؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے ذرا بات سمجھو، مقام دو طرح، اب جواب دینے والے بھی تو آگے علامہ خالد محمود صاحب تھے نا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نے اس کو فرمایا مقام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مقام ہوتا ہے ارتقائی جو انسان نیچے سے محنت کر کے اوپر چڑھتا ہے، ایک ہوتا ہے عطائی جو اوپر سے خدا کی طرف سے انسان کے اوپر آتا ہے۔ فرمایا ایک مقام ہوا ارتقائی، ایک مقام ہوا عطائی۔ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا ارتقائی میں بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ یوں ہے یا یوں ہے، لیکن فرمایا جس کو عطائی مقام ملے وہاں بحث کرنا بے معنی ہوتا ہے۔ فرمایا استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے کہ صحابہ کا مقام ارتقائی نہیں عطائی ہے۔
جب مقامت آئی ہے تو بحث کیا مانا، 1 نہیں 10 نہیں 100 نہیں۔ استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں 1 کروڑ بھی کوئی اعتراض لے آئے حضرت معاویہ پر، ہمارا ہر اعتراض کے جواب میں ایک ہی جواب ہے کہ ہیں پھر بھی صاحب۔ مل کے کہو ہیں پھر بھی صحابی۔ اللہ کے بندو ہم نے تو دیکھنا ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا ہم ہر اس آنکھ پہ مرنے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے، اور صحابہ کو مقام تو بہت اوپر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے ان پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ بس کرو یار، میری بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تو میں بولتا رہوں گا اور آپ سنتے رہیں گے۔ وہ گالیاں شالیاں آتی رہتی ہیں، ہم سن کے کوئی بات ہوتی ہے معقول تو دے دیتے ہیں، نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سب چلتا رہتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد نصیب فرمائیں۔ یہ سارے باتیں جو ہے وہ تقریباً رہ گئیں، اس میں نے کئی چیزیں آپ کو سنانی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے سال سنائیں گے، اگر زندہ رہے، اور نہ رہے تو انشاءاللہ پھر جنت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے خود ہی سن لیں گے، ہے یا نہیں؟ ذرا رک جائیں، آپ بڑے جلدی ذرا اس کو بند کر دیتے ہو، یہ بھی میرے حال میں ڈرتے ہیں بیچارے، کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں۔ میں ایک بات یاد رکھیے گا جو اصولی ہے، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے ایک عالم سے پوچھا، جاہل کی بات نہیں، ایک عالم سے پوچھا صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی صحابہ کے پاس علم تھا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ بات تو نہیں۔ کہنے لگا جی عمل تھا، فرمایا نہیں، یہ بات تو نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم تھا، عمل تھا، لیکن ان سے ہمارے محبت کی وجہ یہ نہیں ہے۔ جی بڑا مشکل سوال ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا ذرا سوچ کر جواب دو۔ یہ عالم سے حضرت کی بات ہو رہی ہے، جی آپ ہی جواب دے دیں۔ کون جواب دے دے؟ اب علامہ صاحب نے کیا جواب دیا یہ اگلا سال سناؤں گا، نہیں اب وقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو پھر کوئی چیزیں باقی، حضرت چنوٹی صاحب فرماتے تھے سب نہیں سنا دو، کچھ باقی بھی رکھو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔